فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے۔ الحمدللہ مکہ مکرمہ میں ایک نئی اور خوشگوار صبح کا آغاز، اور آج انشاءاللہ میں وزٹ کروں گا ان پلیسز کا کہ جو پلیسز ہم حج کے دوران ان پلیسز کو وزٹ کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ منی اور عرفات، مزدلفہ، ان مقامات پر لاکھوں حجاج جمع ہوتے ہیں اور وہ اپنے حج کے فرائض ادا کرتے ہیں۔ سعودی حکومت کس طریقے سے ان لاکھوں حجاج کی سیفٹی، ان کی سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کرتی ہے، ان کا آج مشاہدہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے یہ تمام رودات۔ اس وقت ہم جبل رحمت کے اوپر ہیں، عرفات کے میدان کے اندر۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا مدینہ منورہ میں کہ اس سال میرا حج کا ارادہ ہے، تو تقریباً 1 لاکھ کے قریب صحابہ کرام مدینہ منورہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لائے، اور تقریباً آتا ہے روایات کے اندر کہ 5 لاکھ سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ حجاج کرام موجود تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی خطبہ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی جو مین چیزیں تھیں وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے جاہلیت کی تمام رسوم کو ختم کر دیا، اور خاص طور پہ آپ نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں بیان کیا اور غلاموں کے حقوق کے بارے میں بیان کیا، اور سود کی جو رسم تھی، جو سود کا جو نظام چل رہا تھا، سودی نظام، آپ نے اس کو ختم کیا۔ اور اسی طریقے سے آپ نے جاہلیت کی کے اندر جب قتل و غارت گری ہوتی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ میں عتبہ بن حارث کا قتل معاف کرتا ہوں جو حذیل نے کیا تھا۔ تو یہ خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع بڑا تاریخی خطبہ ہے۔ تو یہ مقام ہے جبل رحمت۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے نظر آ رہا ہے آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ حج جو ہے اس کا رکن اعظم وہ عرفہ کا وقوف ہے۔ عرفات کا وقوف چونکہ حج کا اہم ترین رکن ہے، اس لیے یہاں میدان عرفات میں، اور یہ جو جبل عرفات ہے، عرفات کا جو پہاڑ ہے، یہاں سے کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تھا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ جو آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے نعمت اسلام کو منتخب کر دیا ہے۔ تو یہ وہ سگنیفیکنٹ آیت تھی کہ جس کے بعد جو یوم عرفہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے درمیان نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد کوئی نیا حکم اور شریعت کی احکامات جو ہیں وہ مکمل ہو گئے تھے۔ 9 ذی الحج یوم عرفہ کے دن جو حج کا رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے، اس دن یہ میدان عرفات اور جبل عرفات اور یہ پورا علاقہ کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے، اور حجاج کے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ اس وقت یہ اچھی اپارچونٹی تھی کہ یہاں سے یہ شو کیا جائے کہ جبل عرفات کس طریقے کا ہے، اور وہ مقام کہ جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اپنا حجۃ الوداع 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ مکہ معظمہ سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے، اور اس جبل عرفات کی اونچائی 70 میٹر کے قریب بیان کی جاتی ہے۔ عرفات یا عرفہ یہ جو ورڈ ہے، اس کے وجہ تسمیہ مختلف بیان کی گئی ہیں، اور مورخین کے نزدیک ایک روایت اس طریقے کی ہے کہ جس میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے ملاپ کی جب جنت سے ان کو نکالا گیا تو وہ اس مقام پر آپس میں اکٹھے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو انہوں نے جانا تھا، جو لغوی معنی ہے عرفہ جاننے کے۔ اور ایک اور جو مشہور رائے ہے وہ یہ کہ چونکہ اس میں لاکھوں لوگ دنیا کے مختلف کونوں سے آتے ہیں اور ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو اس لیے بھی اس مقام کو عرفہ یا عرفات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس عالمگیر موقع کے اوپر یہ ضروری نہیں کہ ہر کسی کو عربی زبان کی وہ تمام دعائیں یاد ہوں۔ مقصد اس کا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق اس دن سب سے زیادہ ہو پورے سال میں، اور خواہ کسی بھی زبان میں، کوئی بھی زبان آپ کو عربی میں، اردو میں، انگلش میں، جس زبان کے اندر بھی دعا کر سکتے ہیں وہ دعائیں کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت سے استغفار طلب کرنا چاہیے، بخشش اور جہنم کی آگ سے نجات مانگنی چاہیے، اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی بخشش فرمائے۔
ساری محفل میں جلوے لپک جائیں. ابھی جبل رحمت کے پاس ہے. یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر الامر بالمعروف و نہی عن المنکر کی یہ پوری بس ہے اور اس کے اندر آفس ہے. یہ حضرات جو حجاج کرام آتے ہیں ان کو یہ پوری بکلیٹ دیتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں اس کے اندر سی ڈی ہوتی ہے, کتابیں ہوتی ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے کس طرح سے حج کرنا ہے. اور تقریباً 15 لینگویج جو مین دنیا کے اندر بڑی لینگویجز ہیں مسلمانوں کی, 15 لینگویجز میں ان کے پاس لٹریچر موجود ہے اور یہ اس حوالے سے کام کرتے ہیں ماشاءاللہ. سعودی گورنمنٹ اس بات کا پورا خیال رکھ رہی ہے کہ حجاج کرام کی تربیت ہو, تعلیم ہو اور ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے کہ وہ ہر کام سنت کے مطابق کریں, شریعت کے مطابق کریں اور ہر قسم کی بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں. اور عرفات کے دن میں اب چونکہ یہ بہت قریب آتا جا رہا ہے اور جس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے ہزاروں ٹینٹس یہاں پر موجود ہیں اور اس کی تیاری ابھی سے شروع ہو چکی ہے. اور یہاں یہ ورکرز بہت محنت کے ساتھ اس گرمی کے اندر عرفات کے یہ جو مقامات ہیں اور یہ جو ٹینٹس ہیں تاکہ وقوف عرفات کو آسان بنایا جا سکے, تو یہ تیاریاں الحمدللہ یہاں پر جاری و ساری ہیں. میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے, بات بڑھ جائے گی, دل تڑپ جائے گا. میرے محتاط آنسو چھلک جائیں. اور یہ جو تمام ایکوپمنٹ یہاں یوز ہوتے ہیں عرفات میں, اس کا ایک اسٹوریج ہے. ایک ٹینٹ میں ہر 10 حاجیوں کے لیے ایک پانی کا ایک کولر موجود ہوتا ہے اور اسی طریقے سے یہ پانی کو سپلائی کرنے کے لیے اور پانی کی بوتلوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے یہ بکٹس یوز ہوتی ہیں. اور جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ کسی وقت ہو جائے اور فائر کی نوبت آئے تو فائر ایکسٹنگوشرز موجود ہیں جو سروس دیں اور ٹیگز ہیں کہ یہ سروس ہو چکے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ کہیں فائر ہو جائے اور آگ لگ جائے تو اس کو بجھانے کے لیے یہ مٹی کی بھری ہوئی بالٹیاں موجود ہوتی ہیں جس سے آگ بجھانے کا کام عمل میں لایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. اور یہ وہ ویل بیروز ہیں کہ جن کے ذریعے سے پانی کی ٹھنڈی بوتلیں ٹرانسپورٹ کی جاتی ہیں ایک خیمے سے دوسرے خیمے کے اندر. اور اسی طریقے سے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ضعیف اور کمزور حجاج بھی حج کے اوپر تشریف لے کے آتے ہیں, تو ان کی سروسز ان کے حج کو آسان بنانے کے لیے یہ موبلٹی موجود ہوتی ہیں, ویل چیئرز موجود ہوتی ہیں کہ جو ایک خیمے سے دوسرے خیمے یا کسی اور جگہ پر ان کو منتقل کرنے کے لیے یہ ویل چیئرز استعمال کی جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ حجاج کی سہولت کے لیے, آسانی کے لیے, یہ پورا الیکٹرک کا ایک سسٹم ہر خیمے کے اندر موجود ہے. اور اس الیکٹرک سسٹم کے اندر یہ پلگز اور باقی لائٹس موجود ہوتی ہیں. اور یہ سب اس لیے کہ حجاج کا وقوف عرفات جو ہے وہ آسان بنایا جائے اور انہیں اس دن زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے رابطے کو بحال رکھنے اور اپنے گناہوں کے استغفار کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت مل جائے کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ رابطے میں رہیں. اور یہ عرفات کے پورے میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ ٹوائلٹس اور وضو خانے جو ہیں وہ موجود ہیں کہ جو اس امر کو یقینی بنانے کے لیے ہیں کہ حجاج کو زیادہ سے زیادہ اچھی فیسلٹیز پرووائڈ کی جا سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کے لیے مختلف جگہوں پر ڈرنکنگ واٹر کے پوائنٹس لگے ہوئے ہیں تاکہ حجاج جو اس گرمی میں اور اس ہیٹ میں اچھی طریقے سے اپنی عبادت کا جو موڈ ہے اس کو قائم رکھ سکیں. تو حج کے وہ تمام راستے کہ جہاں حجاج کرام جاتے ہیں اور جن راستوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی منزلوں کے اوپر پہنچتے ہیں, اس میں ہم نے دیکھا کہ جگہ جگہ فائر ایکسٹنگوشرز جو پورے فائر ایکسٹنگوشر سسٹم جو ہے فائر بریگیڈ سسٹم یہاں پر موجود ہے اس کے حوزز کہ جس سے اگر خدا نخواستہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے آسانی کے ساتھ اسے نمٹا جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بورڈ جو ہیں وہ تعینات ہیں کہ جو حجاج کی آسانی کے لیے مختلف راستوں کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر حاجی
اس کو جس وقت وہ اپنی ان مناسک کو پرفارم کر رہا ہوتا ہے، اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کے خیمے کا نمبر کیا ہے اور کس روڈ کے اوپر واقع ہے، تو یہ چھوٹے بورڈز ان کی رہنمائی کرتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اگر گم ہو جائیں خدا نخواستہ تو ان روڈز کو رضاکاروں کو بتا کر اپنے منزل مقصود کی طرف واپس پہنچ سکیں وہ۔ یہ تمام انتظامی اقدامات اپنی جگہ بہت مستحسن اور بہت اہم ہیں، مگر یہ سب کچھ ممکن اس وقت تک نہیں کہ جب تک اللہ رب العزت کی مدد اور اس کی نصرت جو ہے وہ شامل حال نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارا اور باقی تمام حجاج کا یہ سفر آسان بنا دے۔ یہ آپ میرے سامنے اس طرف دیکھ رہے ہیں، یہ جمرات ہیں، یہ تینوں جمرات جو ہے اس طرح سے بنے ہوئے ہیں، جمرہ عقبہ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ اولیٰ۔ تو یہاں پر حجاج کرام جو ہے وہ کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو، اور یہ جو مزدلفہ کی رات ہم جب قیام کرتے ہیں مزدلفہ کے اندر، جس کو مشعر الحرام کہا جاتا ہے، وہاں سے حجاج کرام جو ہے وہ کنکریاں لے کر آتے ہیں اور یہاں پر جو ہے لا کر ان کنکریوں کو مارا جاتا ہے، اور جس حجاج کی کنکری کو قبول کر لیا جاتا ہے جمرہ اس کی رمی کو، تو اللہ تعالیٰ اس پتھر کو اٹھا بھی لیتے ہیں، ایسی روایات میں آتا ہے۔ تو یہ وہ جمرات ہیں اور یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس طرف۔ اور انشاءاللہ اب سے چند ہی دنوں کے بعد مینا کی یہ پوری بستی اور اس کے ساتھ یہ جمرات کا یہ مقام اتنا بزی ہوگا کہ جو ابھی بالکل خالی ہے، کوئی یہاں پر ہمیں بالکل ایک خالی میدان نظر آ رہا ہے، یہ چٹیل میدان اس طریقے سے بھر جائے گا کہ سر ہی سر فرزندان توحید کے یہاں پر ہوں گے۔ اور یہ جو ہیوج ایریا ہے، جو جمرات جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر جو فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں، لائٹنگ اتنی انف موجود ہے کہ 24 آورز لوگ آئیں اور آ کر جو ہے وہ رمی کر سکیں اور یہ حج کا جو ایک واجب ہے اس کو ادا کر سکیں۔ اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ہیوج، اور یہ جو بیک گراؤنڈ نوائز بھی جو آ رہی ہے، ہیوج ایئر کنڈیشننگ ایگزاسٹ یونٹس یہاں پر لگے ہوئے ہیں، ہر 5 اور 7 فٹ کے بعد ایک یونٹ لگا ہوا ہے تاکہ کوئی حبس کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ یہ جمرات میں رمی کے لیے 5 فلورز بنا دیے گئے، اور ایک راستے سے ایک حاجی آتا ہے تو اس کے بعد دوسرے راستے سے واپس جاتا ہے۔ تو یہ تمام امور اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ حجاج اپنے فرائض کو اور اپنے واجبات کو بحسن خوبی ادا کریں اور ناخوشگوار صورتحال سے جتنا زیادہ اعتراض ہو سکتا ہے وہ کیا جا سکے۔ اور اس کے بعد بہت سارے نئے فیچرز ہم نے دیکھے ہیں، اور جو سیفٹی اور سیکیورٹی کے جو پروسیجرز اب یہاں پر انٹروڈیوس کرائے گئے ہیں، اس کے اندر ایک جو یہ جس کو میں آپ کی توجہ میں لے کے آنا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں یہ پیڈنگ کی گئی ہے۔ اور جمرات میں جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ حجاج رمی کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے کہ اس دیواروں سے ٹکرائیں اور کسی کو نقصان بھی ہو جائے، تو یہ جمرات میں رمی کرتے ہوئے یہ پیڈنگ کر دی گئی ہے تاکہ کسی کے زخمی ہونے کے احتمال کو کم سے کم کیا جا سکے۔ الحمدللہ آج ہم مکہ مکرمہ میں ہیں۔ یہ ایگزیبیشن آف 2 ہولی ماسک، جو مسجدیں ہیں، مسجد نبوی اور مسجد حرم، ان کا یہ میوزیم ہے، اور ہم آپ کو یہاں پہ مختلف چیزیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی سے متعلق ہیں، بیت اللہ سے متعلق ہیں، ان کے یہاں پہ اندر پیسز ہیں اور کافی چیزیں، تو انشاءاللہ آپ حضرات اس کو آپ دیکھیں گے۔ تو آئیں تھوڑا سا میں شروع کا دکھا دیتا ہوں، بس تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے۔ نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا۔ اس طرح کے یہ دیکھیں پورے، یہ جیسے یہ جو ابھی جو جب نیا انشاءاللہ جو پورا جو یہ بیت اللہ کی جب تعمیر مکمل ہو جائے گی، جو کنسٹرکشن ہے، تو اس طرح کا لگے گا۔ یہ تو نیا وہ ہے، تو اس میں یہاں پہ تصاویر ہیں، اولڈ کیسا حرم کیسا ہوتا تھا، اور دا ٹائم آف پیریڈ کس طرح سے اس کے اندر تبدیلی آتی گئی۔ تو ماشاءاللہ جیسے یہ آپ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب تعمیر ہوئی بیت اللہ کی، انشاءاللہ وہ جب میں ہسٹری بیان کروں گا اس کے حوالے سے، تو یہ سیڑھی تھی جب بیت اللہ کے اندر جب لوگ جاتے ہیں اس کے لیے سیڑھی کو استعمال کیا جاتا تھا۔ تو اب یہ یہاں سے اب نئی بنا دی گئی، تو وہ پرانی جو ہے لا کے یہاں رکھ دی گئی ہے۔ تو یہ وہ سیڑھی ہے جس کے ذریعے سے بیت اللہ کے اندر چڑھا جاتا تھا۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اس طرح کافی چیزیں ہیں، جیسے اولڈ مقام ابراہیم کی جو جالی ہے،
مقام ابراہیم کی اب تو نئی جالی ہو گئی ہے، یہ پرانی جالی تھی، تو اب نئی جالی ہے تو اس کی جگہ پرانی یہاں لا کے رکھ دیا ہے۔ اس طرح سے آپ یہ سامنے دیکھیں گے کہ جو میناروں کے اوپر چاند تارہ جو ابھی آپ کو نظر آتا ہے وہ یہ پرانا ہے۔ اس طرح یہ ساری چیزیں جو چیزیں نئی لگتی گئی ہیں وہ چیزیں اٹھا کر یہاں پہ لائی گئی ہیں۔ جیسے اس طرف دیکھیں سامنے جو ہے وہ دروازہ ہے کعبے کا، تو اس کو اب لا کے یہاں لگا دیا گیا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ آرچ ہے ڈورز، تو یہ 1984 ہجرہ اس پہ یہ تقریباً 600 سال پرانا جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح سے بیت اللہ کا ہوتا تھا۔ تو یہ پورا مختصر سا ٹور میں کرا دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ باقی پہلے جو ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر کیا تھا تو اس وقت بیت اللہ کے 2 دروازے ہوتے تھے، ایک دروازہ داخل ہونے کا اور ایک دروازہ نکلنے کا، اور وہ زمین کے ساتھ تھے، اور حتیم جو تھا وہ اندر تھا بیت اللہ کے۔ تو بعد میں جو ہے وہ جب قریش نے تعمیر کیا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کو بدل دیا اور ایک دروازہ کر دیا داخل ہونے کا اور نکلنے کا بند کر دیا، اور دروازے کو جو ہے وہ زمین سے ہٹا کے اونچا کر دیا، اور حتیم کو جو ہے وہ باہر رہنے دیا۔ تو اب جب اس پہ چڑھنے کے لیے یقینی طور پر کوئی جب دروازہ اوپر ہو گیا تو اس کے لیے اس سیڑھی کو استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ جو مزاب رحمت آپ نے جو چھت کے اوپر بیت اللہ کی چھت کے اوپر مزاب رحمت ہے، تو جو مزاب رحمت یعنی جو پرنالہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، بارش کا پانی جہاں آتا ہے، تو وہ یہ پرانا مزاب رحمت ہے، یہ جو اب تو نیا لگا دیا گیا، یہ پرانا مزاب رحمت ہے۔ اور جیسے اچھا اسی طرح سے یہ جو آپ کو اس طرف نظر آ رہا ہے، احمد ان کو قریب سے دکھائیں، وہ آپ یہ حجر اسود کا جو خول ہے جس کے اندر حجر اسود ہوتا ہے، یہ خول ہے جس میں حجر اسود، یہ پرانا ہے، اب اس کو چینج کر دیا گیا ہے۔ یہ اس طرح ان کے اندر حجر اسود ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سامنے دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دروازہ جو ہے یہ بیت اللہ کا دروازہ تھا، اب اس کو چینج کر کے نیا دروازہ لگایا گیا ہے۔ یہ جو ہے 1363 ہجرہ 1363 ہجری 1363 ہجری میں یہ دروازہ وہاں بیت اللہ کے ساتھ تھا، تو ابھی یہاں پہ لگا دیا گیا ہے۔ یہ قفل یعنی مفتاح الکعبہ قفل ہے، یہ سامنے ابھی آپ قریب سے دیکھیں گے، دکھائیں ان کو۔ تو سلطان عبدالحمید کے زمانے کے اندر جو ہے وہ یہ جو نیچے نظر آ رہی ہے نا، یہ چابی، یہ والی یہ تالا جو ہے نا، یہ ڈور آف کعبہ کا جو تالا ہے، یہ تھا۔ ماریں گے ہم دور سے راستے میں اگر، یہ کعبۃ المشرفہ کا یہ دکھائیں، یہ اندر کا حصہ اس طرح سے ہے، من الکعبۃ المشرفہ من داخل، یہ دیکھیں یہ اندر سے، جیسے حجر اسود، رکن یمانی، رکن عراقی، حتیم، اور اندر دیکھیں اس طرح سے ہے۔ یہ الکعبۃ المشرفہ کا داخل کا اس کی وہ ہے کہ اندر کس طرح سے ہے، دیکھیں اندر اس طرح سے ہے کہ یہ رکن یمانی ہے، حجر اسود ہے، رکن عراقی، حتیم، اس طرح سے 3 پلر اندر ہیں، اور انہی پلرز میں سے ایک پلر جو ہے وہ یہ رکھا ہوا ہے کہ جو بیت اللہ کے اندر ہوتا تھا۔ راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تھوڑا سا بتا دوں، حضرت عبداللہ بن زبیر جو خلیفہ بنے تھے جب، تو ان کے زمانے کا یہ ہے، یہ اندر کا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا یہ اندر ہے غلاف کعبہ، وہ اس کے اس طرح سے بنایا جاتا تھا۔ تو آپ حضرات کو انشاءاللہ میں غلاف کعبہ کی ہسٹری بھی بیان کروں گا، لیکن آپ تھوڑا سا یہ دیکھ لیں یہ کس طریقے سے اس کو یہ بنایا جاتا تھا یہاں پر۔ چلیں، میں قصداً بھٹک جائیں گے ہم، وہاں جا کے
واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں۔ یہ قدیم زمانے کے اندر جو ہے وہ زمزم پانی کو جو ہے اس میں سے، جیسے ابھی تو ماشاءاللہ کولروں میں ملتا ہے نا ہمیں، لیکن پہلے زمزم اس طرح سے نکالا جاتا تھا، زمزم واٹر۔ اور زمزم واٹر کی فضیلت آپ حضرات کو پتہ ہے، الماء زمزم لما شرب لہ، اس طرح ڈول ڈال کے بالکل اولڈ اسٹائل میں جیسے نکالا جاتا تھا۔ تو اس میں آپ جیسے وہ حدیث بھی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی جو ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے اس مقصد میں کامیابی ملتی ہے، یہ خوراک بھی ہے، غذا بھی ہے، اور اس سے پیاس بھی ختم ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں جیسے یہ جو ہے یہ جیسے وہ مشکیزہ، دیکھیں آپ حضرات جانتے ہیں کہ مشکیزہ جو لیمپ کی اس کا بنتا تھا، کہ اسکین کا یہ لوٹا، ڈرم، یہ ساری چیزیں زمزم پانی کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ دیکھیں یہ مشکیزہ جو ہے اس طرح سے لوگ بھرتے تھے اور پانی لوگوں کو پلاتے تھے۔ ماشاءاللہ آج کل تو لیٹسٹ وہ آ چکا ہے نا، تو کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں زمزم کا جو پانی ہے وہ پینے کے لیے، اب دیکھیں یہ موروکن وہ ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ پیالے اس طرح سے جو ہے سرائی، اس میں زمزم کا پانی رکھا جاتا تھا، اس طرح سے پیا جاتا ہے۔ پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، یہ باب عہد الملک عبدالعزیز آل سعود کے زمانے کا یہ ڈور ہے، دروازہ ہے۔ دیکھیں یہ بیت اللہ کے جو ڈورز ہیں ان میں سے کسی ایک کا دروازہ ہے۔ جائے گا نام یہ ماڈل ماشاءاللہ مسجد نبی کا ماڈل، آ جاؤ تو آپ نے پورا، ہاں یہ جو ہے نا اس کے لکھا ہوا نہیں ہے نا، جیسے یہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراب ہے نا، جو یہ دیکھیں تصویر میں یہ نظر آ رہا ہے نا آپ کو، جو روضۃ من ریاض الجنہ کی جو جالی ہے اس میں سے یہ ایک جالی یہ ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ نظر آ رہی ہے آپ کو، لا الہ الا هو الملک الحق المبین، اس میں لکھا ہوا ہے۔ یہ جو ممبر ہے عثمانی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مسجد ہے، مسجد نبی کا عثمانی دور کے اندر جب ترک امپائر تھی، اس میں سے یہ جو ہے وہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے دروازہ ہے، ڈور۔ چلو آ جاؤ۔ جب میں 1988 میں آیا تھا اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ زمزم کا پانی اس طرح سے نیچے جا کے پیا جاتا تھا، اور ہم نیچے جا کے پیتے تھے، اس طرح سے نیچے کنواں تھا، اور یہ پھر اس کے بعد یہ کنواں جو اوریجنل اس میں تھا، تو پھر یہ دیکھیں یہ نشانی ہوتی تھی بیر زمزم کی، یہ حجر اسود کو بالکل یہ علامت ہوتی تھی کہ بیر زمزم یہاں پہ ہے۔ تو پھر اس طرح سے جی پھر وہ داخلی جو ہے نیچے سے، وہ نیچے جو ہے نیچے پانی اس طرح سے ہوتا تھا، پھر اوپر یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ سرخ رنگ کے کولر ہوتے تھے۔ پھر یہ ماشاءاللہ یہ پوری جو ہے ہسٹری ہے زمزم کی۔ الحمدللہ جب میں 1988 میں آیا تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نیچے گئے تھے اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اس وقت یہ پاسبل تھا کہ ہمارے ایک عالم تھے وہ ہمیں لے گئے اور پانی اپنے ہاتھوں سے وہ کنویں کا نکال کے دیا تھا، تو ہم نے اپنے وہ پیالے کے اندر پیا تھا۔ اب تو ممکن نہیں رہا، لیکن اب اس طرح سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ لک جائیں گے ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر،